حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی اور زیادہ عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پہلے یعنی 20 رمضان مبارک تک تو آپ رات کو کچھ آرام بھی کرتے تھے، لیکن جب 21ویں شب شروع ہو جاتی تھی تو اس وقت سے لے کر چاند نظر آنے تک پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف خود بلکہ فرماتی ہیں ایقظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ عبادت کرو، راتوں کو نفلی عبادت، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں کرو۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں سو رہی ہوتی تھی، پھر وطروں کے لیے جگاتے تھے، فرماتے تھے فجر کے قریب اٹھاتے تھے، فرماتے تھے یا عائشہ قومی فاوتری، یا عائشہ، اے عائشہ اٹھو نماز وطر پڑھ لو، یعنی طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر نماز وطر پڑھ لو۔ اس سے نماز وطر کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور لیکن آخری عشرے میں آپ گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ اب قیام اللیل، راتوں کو نوافل پڑھو، اور خود بھی آرام نہیں فرماتے تھے رات کو۔ لیکن ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کے اول حصے میں تراویح پڑھ لیں اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ لیں۔ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، کیونکہ غفلت کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ بہت قیمتی ایام ہیں۔ آخری عشرہ جو ہے نا، اس کی ایک ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے، اور خصوصاً رات کا آخری حصہ، اس میں جس کو عبادت کی اور دعاؤں کی توفیق ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ آپ نے ہجرت کے بعد اپنی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں رمضان مبارک کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے آخری عشرے کا۔ اور جس کو اعتکاف کی توفیق ہو جائے، اسباب بھی میسر ہوں اور آسانی ہو، کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، تو اس کو اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں رہے گا اور تمام نمازیں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں گی، اور باہر کی دنیا سے کٹ کر 10 دن صرف اللہ کے در پر پڑا رہے گا، تو اس کی جو روحانی طاقت اس کو حاصل ہوگی اور جو انوارات اور برکات اس عمل کے ہیں، وہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔